اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخسانہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں سازا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ ہم شروع کر رہے تھے دن کلاس چینج کا کر ٹائم۔ دیا آپ نے کلاس کا؟ جی کلاس کا دن چینج کر دیا؟ نہیں، میری تو کلاسز ہر روز ہوتی ہیں، سنڈے بھی ہوتی ہے، منڈے بھی ہوتی ہے، ٹیوزڈے، ہر روز ہوتی ہے کلاس سیم ٹائم پہ، یعنی 3 بجے اچھا، پاکستانی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کون سی مگر یہ کلاس میں تو تھی؟ سنڈے سنڈے لیتے ہیں نا ہم تو۔ تو آپ سنڈے لیتی ہیں نا، تو لیں سنڈے، کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ سنڈے ہی لیں۔ لیکن اگر اچھا آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ کسی اور کلاس میں آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو کہیں کر سکتی ہیں۔ اچھا اگر آپ کو کوئی لنک آتا ہے نا کہ اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے آ کے بک 1 کی یا 2 کی یا جیسے بھی، تو آپ آ کے کر سکتے ہیں اس کلاس میں، کوئی منع نہیں، اچھا کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ نہ کچھ جی کانوں جی میں جاتا رہے گا، الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار تو یاد ہو جاتے ہیں میننگ بھی، ٹھیک ہے؟ جی، ہاں جی، پڑھوں میں؟ آپ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم، جی، تو آپ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر۔ اس کا ترجمہ کروں؟ یہ حامد کا بیٹا ہے اور وہ یہ حامد کی یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ دونوں کا میننگ ھذا اور ھذہ کا دونوں کا میننگ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اور دور کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ذالی کا، وہ ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے شاید۔ جی جی ذالی کا دور کے لیے ہوتا ہے اور تل کا بھی دور کے لیے ہوتا ہے، دونوں کا میننگ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ ذالی کا اور جی، نیکسٹ لائن پڑھو۔ ہاں پڑھی۔ ابن حامد جالس و بنت یاسر واقفۃ۔ حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت المہندس، یہ اختو مطلب بہن ہے نا؟ یس۔ یہ بہن ہے انجینئر کی۔ آہیا ایضاً مہندستن، کیا ایضاً کا مطلب؟ ہیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لڑکی کے لیے یوز ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے نا، وہ لڑکی، ہاں ہوا کا مؤنث ہے نا، ہوا ہوتا ہے وہ جی، لڑکا، ہوا ٹھیک ہے؟ اور ہیا تو ایدن کا مطلب ہوتا ہے آلسو، بھی کا لفظ ہوتا ہے نا اردو۔ جی، اچھا، کیا وہ بھی؟ کیا وہ بھی انجینئر کی بہن ہے؟ نو، انجینئر ہے، بہن کا تو لفظ ہی نہیں آیا۔ اچھا، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ اچھا، مہندستن، تو مہندس جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، مہندستن جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، مؤنث ہوتی ہے۔ لا، نہیں، ہیا وہ، طبیبتن ڈاکٹر ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے۔ لمن ھذہ السیارۃ، اچھا، لمن کا بتائیے گا۔ لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیے، لیے، ہاں، اور من کس کے لیے؟ لمن کس کے لیے؟ ہاں، کس کے ھذہ یہ کس کے لیے گاڑی ہے؟ سیارۃ گاڑی، کار یا جو بھی، یہ کس کے لیے کار ہے؟ ھذہ سیارۃ المدیر، یہ گاڑی، یہ کار مدیر کی ہے، مدیر کی ہے، مدیر کے لیے ہے۔ نہیں، مدیر کے لیے نہیں ہے، مدیر کی ہے، اچھا، کیونکہ مدیر کی ہے، یہاں پہ لی نہیں آیا نا، لیے تو آیا ہی نہیں یہاں پہ، ہاں جی، تو اس لیے ہم لیے کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ گاڑی مدیر کی ہے۔ اور کی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مرکب اضافی سے، سیارۃ المدیر، سیارۃ المدیری، مدیر کی گاڑی،
गाड़ी है, اور یہ مدیر کی گاڑی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مدیر کی گاڑی، الٹا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مدیر پہلے آئے گا اردو میں، مدیر کی سوری میں نے اس کو مرید لکھ دیا، مدیر کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے. مدیر کون ہوتا ہے؟ پرنسپل، ہیڈ ماسٹر. یہ مدیر کی گاڑی ہے. اور یہ کی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مرکب اضافی سے آ رہا ہے. ہاں یہ آ رہا ہے محمد، جیسے ہوتا ہے نا محمد کا پین. محمد کا پین کا ترجمہ کریں، محمد کا پین. محمد کا پین، ہاں بنائیں. محمد القلم محمد، قلم محمد، قلم محمد. یہ قلم محمد دن جو ہے نا، اس کا یہ تنوین سے ترجمہ نہیں آ رہا، تنوین سے نہیں آ رہا. یہ جو اس طرح کا لفظ بنتا ہے نا رسول اللہ یا پھر قلم محمد دن اور یہاں پہ سیارت، تو ہاں تو اس میں کاکی کا ترجمہ آتا ہے قلم محمد دن. تو اس طرح سے جو لفظ آتے ہیں نا، جو جملہ بنتا ہے، فریز بنتا ہے، اس کے اندر پھر آپ کا کاکی کا ترجمہ آتا ہے. سیارت المدیری، دوسرے کے نیچے زیر آ رہی ہے اور پہلے والے کے اوپر الف لام بھی نہیں آ رہا، تنوین بھی نہیں آ رہی. تنوین سے بھی خالی ہے، الف لام سے بھی خالی ہے. یہاں مرکب اضافی ہے نا یہ؟ ہاں یہ مرکب اضافی ہے. مضاف مضاف الیہ. ہاں بالکل. اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ الٹا ترجمہ کرتے ہیں. پرنسپل کی گاڑی، تو یہ پرنسپل کی گاڑی ہے، تو ہے کہاں سے آیا؟ ہے کے لیے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے نا، نہیں. تو وہ خود لگاتے ہیں نا آگے، جی اپنی طرف سے لگاتے ہیں تاکہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے. اگر یہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ مدیر کی گاڑی، تو وہ غلط ہو جائے گا، نامکمل ہو جائے گا. نام. تو ہے لگاتے ہیں، پھر فل اسٹاپ لگاتے ہیں. انگلش میں از لگاتے ہیں، دس کار از فار پرنسپل، تو انگلش میں از لگاتے ہیں، اردو میں ہے لگاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جی چلیے. ہاں. اور یہاں پر لمن حاضی سیارتی، یہ گاڑی کس کے لیے ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کس کی ہے، ٹھیک ہے نا. کس کی ہے. اردو میں تھوڑا سا ہمیں نا کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ نا. اب کس کے لیے ذرا برا لگ رہا ہے، تو کس کی ہے، میننگ تو ایک ہی ہے نا، کس کے لیے ہے یا کس کی ہے، تو وہ ایک ہی میننگ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ مرکب کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ والا حاضی سیارت. حاضی سیارت، یہ گاڑی کس کی؟ یہ مرکب ناقص. ایک اشارہ آ گیا نا بیچ میں، ہاں تو کون سا؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. ایک اشارہ آ جائے تو مرکب اشاری، ایک حرف جر آ جائے تو مرکب جاری، مرکب جاری. اور ایک اگر یہ اس طرح کا آ جائے جس پہ الف لام اور تنوین بھی نہ ہو اور آگے زیر آ رہی ہو، تو پھر یہ مرکب اضافی. مرکب اضافی. تو یہ 3 مرکب ہیں، ٹھیک ہے. جی صحیح ابھی ہے؟ ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے نا، تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں اتنا ہی پڑھا ہے ابھی، ٹھیک ہے. شکر آپ کو مرکب اضافی کی سمجھ ہے، صحیح ہے نا. تو ورنہ مجھے اس پہ ڈیٹیل اور ڈالنی پڑتی تھوڑی، لیکن اچھا ہے آپ کو سمجھ آ گیا، باقی لوگوں کو بھی آتا ہی ہے. ما حاضی ہی، آگے پڑھیے. ما حاضی ہی، یہ کیا ہے نا. حاضی ہی مکواتن، مکواتن استری. استری بنی ہے، یہ ہے نا، بوٹ تو نہیں ہے نا، ہاں بوٹ تو نہیں ہے نا. ہاں استری. کیا یہ بوٹ ہے؟ استری. استری. کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں پوچھ رہی ہوں یہ بوٹ تو نہیں ہے نا جو پانی میں چلتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، استری ہے. ایک دفعہ مجھے کسی نے بوٹ بتایا تھا، تو میں نے کہا اچھا یہ بوٹ سے ملتی جلتی ہے، کہیں ایسا نہ اور لوگ بوٹ ہی سمجھ وہ رہے ہیں. پھر جن کے گھروں میں نا ہلکی سمپل استری ہوتی ہے نا، تو پتہ نہیں چلتی. اب جو یہ ایسی بھی ہوتی ہے تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے بالکل. اور بلو کلر کی ہوتی ہے زیادہ تر بلو کلر کی ہوتی ہے. اچھا تو ما حاضی واٹ از دس ہے نا. ما کا مطلب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. حاضی کا مطلب دس، ٹھیک ہے. یہ ہاں ما کا مطلب کیا. اچھا اب مجھے بتائیں کیا یہ مرکب اضافی بن رہا ہے؟ نہیں، یہ مرکب اشاری ہے. نہیں، مرکب اشاری کو نہیں دیکھیں، مرکب اشاری کو دیکھیں اوپر کو، کیا فرق ہے دونوں میں. یہاں پہ مرکب اشاری بنایا تھا نا اس کو، تو ان دونوں میں حاضی سیارت.
क्या फर्क है दोनों में? अच्छा ये मिलाया नहीं ना इन्होंने इसमें, हाज़िही हाँ, मिकवातुन। इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आ रहा है ना, तो जी। इसलिए ये मुरकबे शारी नहीं हो सकता। जब अलिफ लाम, हाज़िही हाँ, मिकवातुन। अगर ये होता ना हाँ, ये मुरक्कब इजाफी होगा। नहीं, मुरकबे इजाफी को भी देख ले, उसमें पहले वाले पे क्या है हाँ, इसमें हाँ ये भी लाम है इधर। और दूसरे वाले के नीचे जेर आ रहा है, जी, तो यहाँ फिर तो क्या जेर, बनेगा ये? हाँ, फिर ये क्या बनेगा? अगर अलिफ लाम नहीं आ रहा तो ये अब मुरकबे शारी तो आपने कह दिया वो नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है। तो अभी ये पूरा इसका तर्जुमा करें जरा। ये स्त्री है तो मुरकबे शारी का क्या तर्जुमा होता है? हाजी हिस्सयारा तो का क्या तर्जुमा होता है? ये मुदीर की गाड़ी है। नहीं, ये ये वाला है सिर्फ फिर मुरकबे शारी तो ये है ना, हाज़िही सय्यारतु। इसका तर्जुमा करें। ये लिमन हाजा, ये किसकी गाड़ी है? ये न, किसकी गाड़ी, मतलब किसकी, तो उधर चला गया, लीमन में चला गया। उसको छोड़ ही देना, लिमन को निकाल दें बीच में से, हाँ खत्म कर दें, उसको निकाल दें बीच में हाँ। से, ठीक है। हाज़िही हाँ, सय्यारतु, हम्म, ये गाड़ी है। है कहाँ से आ गया भाई? नहीं है इसमें फिलहाल तो नहीं है। नहीं है, जब लिमन लगाएंगे तब आएगा ये गाड़ी किसकी है ना। अभी लिमन के ये बगैर तो गाड़ी, ये गाड़ी, तो अब इसमें और इसमें यही फर्क है कि इसमें है आ रहा है, इसमें है नहीं आ रहा तर्जुमे में। ये आपने खुद मुरक्कब नाकिस हो गया। तो ये कौन सा मुरक्कब हो गया? मुरक्कब नाकिस। ये भी नाकिस है, इसमें तो है का हाँ तर्जुमा, ये इसमें तो है का तर्जुमा आ रहा है। ये एक स्त्री है और जी, उसमें है का तर्जुमा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो फर्क तो है, अलिफ लाम आ रहा है यहाँ पे अलिफ लाम नहीं आ रहा। मगर ये ऐसा नहीं कि हमने इसको जमायर के साथ लगाया हुआ है। जमायर कहाँ से आ गए? कोई जमायर नहीं है इसमें, हाजी इशारा है, मिकवातुन नौन है। अच्छा ये इशारा। देखिए मेरी बात सुने, आप जब जिसमें है आ जाता है वो तो पूरा जुमला होता है ना, कंप्लीट जुमला होता है ना, जी तो ये जुमला हाँ। है, ये जुमला है और जुमले को मुरक्कब अच्छा ताम, जुमले को मुरक्कब 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 ताम कहते हैं, ताम। ताम किसका उलट है? नाकिस का। नाकिस का। नाकिस होता है ये जिसमें, जुमला इस्मिया, ये जुमला इस्मिया है। मुब्तदा और खबर। और इसके पार्ट क्या है? इसम इशारा मुशारा इलैहि। जी इसके इसके पार्ट्स ये क्या है? मुब्तदा है, ये खबर है, तो ये फर्क है। मुब्तदा और खबर मिलके तो पूरा मुरक्कब जुमला बन जाता है ना, कंप्लीट जुमला बन जाता है लग जाता है। तो हाँ इशारा, इसमें भी इशारा लगा हुआ है, ठीक है, जी लेकिन हाँ, अलिफ लाम अगर नहीं वो आ उसकी रहा। शर्त पूरी नहीं कर रहा है ना। अलिफ लाम आ रहा है ना, अलिफ लाम नहीं आ रहा ना बीच में। अगर अलिफ लाम आ जाए तो फिर तो मुरक्कब शारी बन जाएगा। ये स्त्री, ये स्त्री, हाजिल मिकवातु, ये स्त्री किसकी है? लिमन हाजिहिल मिकवातु। अब ये कंप्लीट जुमला बनेगा, लिमन लगाएंगे तो लिमन हाजिहिल मिकवातु, अलिफ लाम लगा दिया तो एक पेश आएगी, लिमन हाजिहिल मिकवातु, ये स्त्री किसकी है? या फिर कहेंगे हाजिहिल मिकवातु, हम आगे कहेंगे ली खालिदिन, ठीक है, ली खालिदिन, तो क्या? खालिद की है। हाँ, तो अब ये कंप्लीट जुमला बन गया, या तो आगे कुछ लगाएंगे या पीछे कुछ लगाएंगे, ठीक है। अगर खाली हाजिल मिकवात हुआ तो वो नाकिस है, उसमें कमी है, जुमला नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो फिर जुमला बन जाएगा। अब ये जुमला है, आगे पीछे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा जुमला है, इसके अंदर आगे पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो है, ये चूंकि इसमें कमी है, ये आपका मुरक्कब नाकिस है, तो उसके पीछे आपने लिमन लगाया तब जाके जुमला बना, है ना। जी तो ये नाकिस है, नाकिस की कमी को पूरा करने के लिए या तो कुछ पीछे लगाते हैं या आगे लगाते हैं। ये इसमें कोई कमी नहीं, ये पूरा जुमला है। समझ आई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया लिमन हाजिही। लिमन हाजिही
یہ کس کی ہے. اب کیا چیز ہے آگے میرے وہ یہ حاضی ہی پیچھے جا رہا ہے نا, اشارہ کدھر جا رہا ہے, مکواتن کی طرف جا رہا ہے نا. اچھا یہ کس کی ہے, دوبارہ لائے نہیں نا, لمن حاضی المکواتو, مکواتو نہیں لائے نا اب دوبارہ, ضرورت صرف ہی نہیں. اشارے سے پوچھ رہے ہیں لیمن حاضی یہ کس کی ہے. ہاں اب اشارے ہم سے. بتا رہے ہیں حاضی لخالدین, یہ خالد کی ہے. خالد کی ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا کمل سے پڑھا لیں. کمل آپ آئیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. چلیں تھوڑا سا پڑھ کے بتائیے. ادراجۃ انس حاذہ, یہ انس کی سائیکل ہے. انس کی سائیکل ہے. ٹھیک ہے, یہ انس کی سائیکل ہے, لیکن بٹ آیا ہے تو کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ بالکل. اور حاضی کا مطلب ہے یہ, اور درجۃ انس, انس کی سائیکل انس ہے کی نا. سائیکل. کون سا مرکب بن رہا ہے؟ کا کی کا ترجمہ ہے تو کون سا مرکب بنتا ہے؟ کیا کی مرکب تام اضافی. اضافی. جب یہاں پہ زبر آ جائے نا, اس کو پہچان لیں اچھی طرح. جب یہاں پہ ایک زبر یا دو زبر آ جائے اور یہاں پر صرف ایک حرکت آئے, تنوین نہ آئے, تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ مرکب اضافی بن جاتا ہے. تبھی تو کاکی کا ترجمہ آ رہا ہے نا. مرکب اضافی. جیسے دیکھو میری بہن, جیسے آپ ہر کھانے کا الگ انگریڈینٹس ہوتا ہے نا, آپ کا ہر کھانے کا الگ ہوتا ہے. آپ کچھ بھی بنا رہی ہیں اس میں الگ آپ چیزیں ڈالتی ہیں نا. میٹھے میں آپ الگ چیزیں ڈالتی ہیں, نمکین میں الگ ڈالتی ہیں, سالن میں اور چیز ڈالتی ہیں, کھیر میں اور ڈالتی ہیں. بالکل اسی طرح ہر جو بھی مرکب بنے گا نا, اس کے الگ الگ اس کی شکلیں ہوں گی, شکلیں الگ الگ ہوگی. مرکب اشاری کی اور شکل ہوتی ہے, اس میں ایک اشارہ آتا ہے. اب یہاں تو کوئی اشارہ نہیں آ رہا, مرکب اشاری تو ہو نہیں سکتا. مرکب جاری جو ہوتا ہے اس میں ایک حرف جر آ رہا ہوتا ہے شروع میں, حرف جر بھی یہاں پہ نہیں آ رہا ہے. ان دونوں کو دیکھیں آپ, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جملہ نہیں بن رہا, جملہ نہیں بن رہا, کیونکہ جملے کی شکل جو ہوتی ہے نا, وہ جملے میں پہلا والا نون الف لام کے ساتھ ہوتا ہے, اور دوسرا والا جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جملہ بنتا ہے. یہاں پہ تو یہ دیکھیں, یہ مضاف, ہاں یہ مضاف مضاف الیہ دونوں مل کے تو کیا بن رہے ہیں؟ مرکب اضافی بن رہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو اس کی شکل کو یاد رکھیں کہ یہاں پہ آپ کو زیر نظر آ جائے نا, اور یہاں پر آپ کو ایک ہی حرکت نظر آئے, ایک ہی, تو آپ نے فوراً مرکب اضافی بنا دینا اور ترجمہ کاکی میں کر دینا. اور مرکب اضافی بھی مرکب ناقص ہوتا ہے, وہ مرکب تام نہیں ہوتا. مرکب تام پتہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل جملہ. ہاں, وہ کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے. وہ اس میں ہے کا میننگ آتا ہے. اس میں ہے کا میننگ دراجت انس میں تو کوئی ہے کا میننگ نہیں آ رہا نا. انس کی بائک, بس اتنا ہی ہے تو نہیں لا سکتے نا. ہاں, اس کے پیچھے لگائیں گے کچھ, آگے کچھ لگائیں گے تو اس پہ ترجمہ آ جائے گا, کیا یہ انس کی بائک ہے. اب یہ کمپلیٹ جملہ بن گیا. لیکن اکیلے یہ والا جو ہے نا, یہ آپ کا مرکب ناقص ہے اور مرکب اضافی ہے. یعنی مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا, ایک مرکب تام ہوتا ہے اور ایک مرکب ناقص ہوتا ہے. تو مرکب تام جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے. تام کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹ, تمام, ہے نا. میں نے تمام کھانا کھا لیا, یعنی میں نے کمپلیٹ کھا لیا, پورا فنش کر دیا. تو تام کا مطلب کمپلیٹ ہوتا ہے, تمام. اچھا, تمام لوگ آ گئے, ہے نا. تو تام کیا ہوتا ہے؟ تمام ہوتا ہے, کمپلیٹ ہوتا ہے. اور ناقص جو ہوتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے, وہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا, وہ فریز ہوتا ہے, ایک فریز. انگلش میں فریز کہتے ہیں, اور اس میں ہے کا ترجمہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ تام نہیں ہوتا. چلیے آگے پڑھیے. لا هذه دراجة عمار هذه جديدة ودراجة انس قديمة. اچھا, یہاں پہ یہ ایک جملہ ختم, ڈاٹ آ گیا نا, یہاں پر ایک جملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ پورا جملہ پہلے پڑھ کے پھر اس کا ترجمہ کریں گے, پھر آگے چلیں گے. نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے. حاضی جدیدۃ, یہ نہیں ہے. کوما آ گیا نا, کوما آ گیا. چلیے. ودراجۃ انس قدیمۃ, اور وہ پرانی سائیکل انس کی ہے. نہیں,
نہیں ایسا نہیں ہوگا. انس کی سائیکل پرانی ہے. پرانی. اوکے. یہ اور خبر ہے نا, انس کی- اس کو یہ خبر ہے نا, یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے, جی جو جملے کے شروع میں آتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے ابتدا سے نا, اور یہ کیا ہے, یہ خبر ہے. اب خبر جو ہے نا اس کو ہے, اس کا ترجمہ ہے سے پہلے لاتے ہیں, پرانی ہے. آپ نے پتہ کیا کیا تھا, آپ نے کچھ اور ترجمہ کیا تھا, اور پرانی سائیکل انس کی ہے, آپ نے اس طرح ترجمہ کیا تھا, پرانی سائیکل انس کی ہے. غلط ہے یہ ترجمہ. آپ کہیں گی جی جی. انس کی سائیکل پرانی ہے. اور انس کی سائیکل پرانی ہے. ہاں, تو پرانی خبر ہے نا تو اس کو ہے سے پہلے لائیں گے. جی حاضی ہی جدیدتن, یہ نئی ہے, تو ہے سے جی پہلے جی. کیا آئی, خبر آئی نا, نئی نئی آئی. ٹھیک ہے, اور حاضی ہی جو تھا وہ مبتدا تھا, ہے نا. جی جی. چلیے اب آگے اسی طرح ترجمہ کرنا ہے آپ نے. ساعت علی علی ین, علی، یہ گھڑی علی کی ہے. تو ہاں اب آپ یہ دیکھیں نا, یہ جی. اچھا اس میں بھی آپ نے الٹا, ہاں اس میں بھی آپ نے ترجمہ صحیح نہیں کیا نا. آپ نے پتہ کیا کیا ہے, یہ گھڑی علی کی ہے, جی یہ گھڑی علی کی ہے, یہ علی کی گھڑی ہے. یہ علی کی گھڑی ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں, آپ ایرو لگائیں, الٹا کریں, الٹا. علی کی گھڑی, یہ علی کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے نا, ہے اپنی طرف سے لگائیں گے, یہ علی کی گھڑی. الٹا ترجمہ کریں, جیسے یہاں پر آپ نے انس کی بائک, جی عمار کی بائک, انس کی بائک, اس طرح کیا تھا نا, تو ایسے الٹا ترجمہ کرنا ہے. چلیں آگے کیا ہو گیا ابھی, علی کی گھڑی, یہ علی کی گھڑی ہے, ہیا یہ علی کی گھڑی ہے. ہیا جمیلتن جدن جدن جدن. جدن کا مطلب ہوتا ہے ویری, بہت زیادہ ہے, بہت بہت زیادہ. تو کیا ہے, ہیا کہاں جا رہی ہے, ساتھ کی طرف جا رہی ہے. یہ مؤنث ہے نا, تو ہیا ضمیر ہے, مؤنث ہے. جمیلتن, جمیلتن کیا ہے, یہ آپ کی خوبصورت. اور یہ بھی کیا ہے, گھڑی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اور جدن کا مطلب ویری ہے. اچھا اب مجھے بتائیں, بالکل ٹھیک ہے, اب ترجمہ کیا کریں گی. وہ بہت خوبصورت ہے. ہاں الٹا ترجمہ, بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, بہت. تو یہ جو بہت خوبصورت آیا ہے نا, یہ ہے سے پہلے آیا ہے, اور یہ خبر ہے. جی یہ خبر ہے, بہت خوبصورت, دونوں کو ملا کے لا رہے ہیں نا, بہت خوبصورت. اور مبتدا کیا ہے, وہ یہ ہے, یہ مبتدا ہے, جو بہت خوبصورت اس سے پہلے آ رہا ہے, بہت خوبصورت. اور یہ آپ کی خبر ہے. کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, ہیا کے بارے میں, گھڑی کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو مبتدا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے آگے. جی کہ مبتدا جو ہے نا, اب جیسے ہیا ہے, تو ہیا کیا ہے, گھڑی ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الساعۃ جمیلۃ جدا, لیکن دوبارہ ساعۃ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پروناؤن لیا ہے نا. جیسے پروناؤن کیوں لائے جاتے ہیں, پروناؤن اس لیے لاتے ہیں نا کہ بار بار وہ, ہاں برا لگتا ہے نا, گھڑی پھر گھڑی پھر گھڑی, جگہ بھی بہت, ٹائم بھی ضائع. جیسے آپ کے بارے میں کہا جائے کہ کنول اسکول سے آئی, جاب سے آئی, اور پھر کنول نے آ کے ہاتھ دھوئے, پھر اس نے کپڑے بدلے, ہے نا, پھر اس نے کھانا, پھر کنول نے کھانا کھایا, کنول 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 کرتے جائیں نا, تو پھر ہاں تو وہ برا لگے گا. لیکن اس کی جگہ ہم, اس نے کپڑے بدلے اور وہ سونے چلی گئی, تو اس نے اور وہ جو ہے یہ ضمیریں ہیں, تو وہ خوبصورت لگتا ہے جملہ. بار بار کنول کہیں گے تو پھر بار بار تو اللہ کا نام بھی استعمال نہیں ہوتا, ایک دفعہ استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو کی ضمیر یوز کی جاتی ہے نا, ہوا ہو, تو اس طرح سے ہوتا ہے. اب اس میں دیکھ لیں اگلے والے میں, هذه ملعقة وهذه قدر. اب یہ جملہ ختم ہو گیا, اب اس کا ترجمہ کر لیں. یہ اب ترجمہ نہیں آ رہا تھا نا. ملعقۃ کا مطلب ہوتا ہے اسپون, چمچ.
ٹھیک ہے جی نا. جی جو ہانڈی میں بڑی والی چمچ نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں ملعقتن. جی 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 اگر اس کو ہاں آپ بڑی والی چمچ سمجھیں گی نا تو پھر آپ کو اس کا مطلب بھی آ جائے گا. قدرن جی کا بھی، قدرن کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ ہانڈی ہانڈی. تو اگر آپ اس کو صرف سپون سمجھیں گی، چھوٹی والی کھانا کھانے والی یا بچوں کو کھلانے والی، تو پھر آپ کو قدرن کا مطلب یاد نہیں رہے گا. تو ملعقتن جو ہوتی ہے یہ بڑی والی چمچ ہوتی ہے جی جی جو دیگ میں ہوتی ہے، جو بڑے دیگچے میں پکاتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں. تو یہ والا چمچ ہوتا ہے کھانا بنانے کے لیے. اور قدرن کیا ہے؟ یہ ہانڈی ہے. ہانڈی. اچھا جی اب یہ جو ہے چمچ ہے اور یہ ہانڈی ہے. یہ ہانڈی ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ الملعقۃ فی القدر. ہاں تو ہاں چمچ ہانڈی میں ہے. ہانڈی میں ہے. تو اب ہانڈی میں ہے تو میں ہانڈی میں کیا بن رہا ہے سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ ہانڈی میں. تو ہانڈی آپ کی میں خبر کیا ہوگی؟ ہانڈی میں، ہانڈی میں. ٹھیک ہانڈی ہے. میں. اور مبتدا کیا جی ہوگا؟ مبتدا الملعقۃ. چمچ. ٹھیک ہے نا، چمچ. وہ بڑا چمچ ہی سمجھیے گا، ٹھیک ہے، چھوٹا نہیں. اس کو چمچ. اب یہ چمچ مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کدھر پڑا ہوا ہے؟ وہ ہانڈی میں پڑا ہے. آپ سے کوئی پوچھتا نا بڑا چمچ کدھر ہے، ماما آپ سے پوچھتی ہیں یا آپ بچوں سے پوچھتی ہیں بڑا چمچ کدھر ہے، تو جی پھر وہ آپ کو پورے جملے میں جواب دیں گے کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ ہانڈی میں پڑا ہوا ہے. چلو. ہاذہ بقرۃ الفلاح. یہ کسان کی گائے ہیں. ہاں اب ان دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے، یہ ملا کے پڑھ رہے ہیں. آپ ایسے نہیں کہہ سکتی کہ آپ ہاذہ بقرۃ کو مبتدا بنا دیں، ہے نا، جی جی اور الفلاح کو الگ کر کے بٹھا دیں. یہ مضاف مضاف لے. ہاں یہ مضاف. تو آپ ان کو توڑ نہیں سکتے. آپ ان کو یہ نہیں کہ آپ الفلاح کو الگ کر دیں، بقرۃ کو حاذہ اس کے ساتھ ملا دیں، نہیں. آپ حاذہ کو الگ رکھیں گے، وہ مبتدا بنے گا اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ بقرۃ الفلاحی ہے. تو فلاحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسان. کسان. اور بقرۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائے. ماشاءاللہ، یہ کسان کی گائے. تو یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے نا. کسان کی گائے. پہلے کسان لکھیں گے اور پھر گائے لکھیں گے اور پھر ہے لکھیں گے. اچھا جناب، ھذا انف وھذا فم. یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. منہ ہے. اب منہ جو ہوتا ہے اور ناک جو ہوتے ہیں یہ مذکر ہوتے ہیں، کیونکہ منہ بھی ایک ہی ہوتا ہے اور ناک بھی ایک ہی ہوتا ہے. تو باڈی میں آپ کے سامنے جو پارٹس ہیں ان میں جو ایک ایک ہیں، جیسے ناک ایک ہے، منہ ایک ہے، سر ایک ہے نا. تو جو چیز ایک ہوتی ہے وہ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ وہ مذکر ہوتی ہے. لیکن جو چیزیں دو میں ہوتی ہیں، پیر کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ آپ کی جو دو ہوتی ہیں وہ مؤنث ہوتی ہیں. اس کے ساتھ جو اشارہ آئے گا وہ مؤنث کر لیں. اشارے سے پتہ چل جاتا ہے، ضمیر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز مؤنث ہے یا مذکر ہے. دیکھیں بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں گول تا لگی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے نا. لیکن بعض میں نہیں پتہ چلتا، جیسے اذن ہے، عین ہے، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے؟ ھذہ سے. ہاں ضمیر سے، اشارہ سے. ہاں. ویسے تو آپ بولیں گے ہاں بھائی مذکر ہے شاید، تو گولتا نہیں آ رہی. عین پہ بھی تو یہ جو اشارہ لگا ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے. آگے دیکھیے. ھذہ اذن وھذہ عین. عین. یہ کان ہے اور یہ آنکھیں ہیں. کیونکہ اچھا یہ آنکھیں ہیں. اچھا اذن جو ہوتا ہے وہ ایک ہی کان ہوتا ہے، ہوتے تو دو ہیں لیکن یہاں پر ایک کان کا، یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے. یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے. ہاں تو اس کی جمع بھی الگ ہوتی ہے اور اس کا واحد بھی الگ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو اب آپ اینان نہیں ہوتا، آیون ہوتا ہے. اس کی آیون ہوتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے. اور ایک اور جمع بھی آتی ہے، عیون.
عيون. آپ ان کو نوٹ کرنا پلیز, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو. عین ان کی قرآن مجید میں 2 جمع آتی ہیں. عین تو آنکھ کو بولتے ہیں نا, پانی کے چشمے کو بھی آنکھ وہ عین بولتے ہیں, ہے نا. جی. تو اگر آپ دیکھیں کہ آیون کا میننگ آ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا, وہ آپ کی آنکھوں کی جمع ہوگی. اوکے. عین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے نا, تو جی. اگر آنکھ کی جمع ہم لائیں گے تو وہ آیون آئے گی, ٹھیک ہے. اوکے. لیکن اگر پانی کے چشمے کی لائیں گے تو وہ عیون آئے گی. قرآن مجید میں دونوں طرح سے یوز ہو رہا ہے. پیاری اوکے. بات ہے نا جی. کہ ایک ہی لفظ, دیکھیں آنکھ بھی ایک چشمہ ہی ہوتا ہے نا, وہاں سے بھی پانی بہتا ہے, جی. عورتوں کا تو بہت بہتا ہے. جی. تو وہ پانی کا چشمہ ہی ہوتا ہے. تو ہاں, کیوں اس کو دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں, پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں, کہ دونوں سے پانی نکلتا ہے. اچھا, تو اذن جو ہے یہاں پر یہ کان ہے, ایک کان ہے. تنوین سے آپ ایک کان کا ترجمہ بھی کر سکتی ہیں, اور یہ ایک آنکھ ہے. تو عین کا مطلب جمع نہیں ہے, جمع یہ آ رہی ہے. اور کان کی جمع کیا ہوتی ہے, اذن کی جمع کیا ہوتی ہے, آذان. آذان. آذان, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا جی, آگے کیا ہے. اقرا وقت اب تھوڑا سا رہ گیا. اب آپ کوئی حسن سے تو نہیں پڑھوانا, رخسانہ آپ آ جائیں. اقرا وقت آ جائیں. جی. جی, اقرا وقتب. آپ کا کیمرہ بھی آن ہو گیا سسٹر. کوئی بات نہیں. حاضہ پڑھی. حاضہ مسجد وہذہ مدرسۃ. ہاذا یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے. اب مدرسہ کا کیسے پتہ چل رہا ہے, یہ مؤنث ہے, 2 طریقے سے پتہ چل رہا ہے. یہ تنوین سے پتہ چل رہی ہے. نہیں, تنوین سے نہیں. تنوین تو کتاب پہ بھی آتی ہے, مسجدن پہ بھی آ رہی ہے. تنوین سے اچھا. گول تا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث لفظ ہے. ہاں, یہ تو مؤنث کا تو گولتا سے ہی پتہ چل رہا ہے. میں سمجھی آپ پوچھ رہی ہیں ہے کا کہاں سے آ رہا ہے. نہیں, وہ ہے کو بھی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. ہے کا بھی تنوین سے مطلب نہیں ہوتا ہے, وہ خود سے ڈالتے ہیں. ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا, اچھا. کوئی چیز بھی نہیں ہوتی عربی میں. ہے اپنی طرف سے خود ہی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تنوین کا ٹھیک ہے. مطلب ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے. ہاں, ایک ہوتا ہے. یہ جو نون کی آواز آتی ہے نا, تن, اس کا مطلب ایک ہوتا ہے. اگر وہ آواز نہیں آئے گی تن, تو ایک ترجمہ نہیں آئے گا. بس یہ یاد اچھا. رکھیں. تن کیا مطلب مسجدن, تو وہ ایک ہوتا ہے اور اس کا. یہاں کہنا ہے کہ ایک مسجد ہے اور یہ ایک مدرسہ ہے. اچھا, اب میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ ایک تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے گول تاری کی یہ مؤنث ہے, دوسرا کہاں سے پتہ چل رہا ہے, حاضی کا حاض ہے. ہاں, حاضی ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. مؤنث کے لیے مؤنث کا اشارہ یوز ہوگا. اب اس کا کیسے پتہ چل رہا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. حاضہ جو ہے وہ مذکر اشارہ ہے نا. ہاں, تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے, اور گول تا بھی نہیں آ رہی ہے نا. جی. صحیح ہے, چلیں آگے چلیں. جی. من حاضی, من حاضی, یہ کیا ہے. حاضی اخت عباس. حاضی یہ اخت بہن ہے, عباسن عباس کی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے. حاضی اختن, حاضی تو مبتدا ہے. اختو عباسن, حاضی اختو جو ہے مبتدا ہے, عباسن خبر ہے میرے خیال سے. نہیں, آپ نے پہلے صحیح بولا. دونوں ہی خبر ہے. اچھا. نہیں, عباس کی بہن. آپ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے, یہ اختو عباسن, یہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا. تو آپ نے حاضی ہی اختو کر کے اس کو توڑ دیا. ہاں, آپ نے حاضی ہی کے ساتھ اس کو نہیں ملانا, وہ مرکب اضافی الگ ہے. اچھا, تو اس کو نہیں توڑنا ہے, یہ تو الگ ہانڈی ہے نا, یہ تو بالکل الگ ہے. آپ نے میٹھا اور نمکین مکس کر دیے.
زردہ اور پلاؤ اکٹھا کر دیا آپ نے، ہے نا؟ تو آپ نے اس کو الگ رکھنا ہے، مبتدا کو، اس کو خبر کو الگ رکھنا ہے، اس مرکب کو نہیں توڑنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مبتدا کہیں گے اور اس کو کیا کہیں گے؟ خبر کہیں گے۔ مرکب کو نہیں توڑنا، کوئی بھی مرکب ہوگا اس کو آپس میں جوڑ کے ہی رکھنا ہے۔ اگر دیکھیں حاضی اختو بنائیں گے نا تو پھر عباس بیچارہ اکیلا رہ جائے گا، اس کو کیا بنائیں گے؟ یہی میں سوچ رہی تھی۔ اور وہ عباس سن ہوتا تو چلو ٹھیک ہے، عباس سن ہے، وہ تو عباس سن ہے، وہ تو کچھ بن ہی نہیں سکتا۔ عباس سن ہوتا تو شاید پھر بھی کچھ میں بنا لیتی اس کو، اور حاضی اختو کو بھی میں کچھ نہیں بنا سکتی، ہے نا؟ کیونکہ بیچ میں الف لام نہیں آ رہا تو اس کو بھی کچھ نہیں بنا سکتی میں۔ وہ یہ مبتدا بن گیا، یہ خبر بن گیا، تو یہ مبتدا اور خبر ہو گئے تو عباس کیا ہے پھر؟ عباس کو کیا بنائیں گے؟ دو خبریں بنائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ نے ان شارٹ یہ ہے کہ آپ نے مرکب کو نہیں توڑنا، مرکب شاری ہو یا مرکب جاری ہو یا مرکب آپ کا اضافی ہو، اس کو توڑنا نہیں، یا مرکب توصیفی ہو۔ مرکب توصیفی بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، جانتی ہیں کچھ مرکب توصیفی کے بارے میں؟ مرکب توصیفی صفہ اور اس کی موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں، ہاں ایک جیسے ہوتے ہیں، بیلنسڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 4 مرکب ہو گئے نا، تو اس کو آپ نے مبتدا اس کو الگ رکھنا ہے، یہ الگ ہے۔ ہاں اس کے بعد اگر کوئی الف لام والا لفظ آئے گا تو پھر اس کو جوڑ دیں گے۔ اگر یہاں پہ میں الف لام لگا دوں حاذیہ الاخت تو پھر اس کو جوڑ دیں گے، پھر اس کو توڑنا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ تو الف لام آئے نہیں رہا بیچ میں، تو جوڑ تو سکتے ہی نہیں اب ان کو ہم، تو حاضی مبتدا کو الگ رکھیں، اختو عباس ان کو الگ رکھیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ کسی اور کی بیوی کو آپ نے کسی اور کی بیوی بنا دیا اٹھا کے، بہن کہیں کچھ بھی کہیں، اس کے ساتھ ہی تھی نا، وہ اس کی جوڑی دار تھی نا، تو آپ نے تو اس کو ادھر بنا دیا نا، ملا دیا۔ تو بس یہ تھوڑا سا سمجھ جائیں باتوں کو جیسے بھی سمجھتے ہیں نا، آگے چلیں۔ جی، ہاذا دیکن، یہ مرغی ہے، ایک لگاؤں اس کے ساتھ، ہاذا یہ ایک مرغی ہے، وہذہ دجاجتن، یہ دیکن کو مرغا بولو نا، پھر مرغا بولے ہیں۔ دجاجتن کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک مرغا ہے اور یہ ایک مرغی ہے، ہاں گولتا آ رہی ہے نا دجاجتن، تو اچھا اس کے ساتھ اشارہ بھی ویسے ہی آ رہا ہے۔ اچھا ابھی پتہ نہیں کیا سوال کرنے لگی تھی، ہاں ایک کا ترجمہ کہاں سے لا رہی ہیں آپ؟ یہ آپ نے کہا نا نون کی آواز آئے گی نا کہ دجاجتن دیکن، بس صحیح، ابھی نہیں آپ کو بھولے گا، اب اس کو کریں۔ ہاذا ابن المدیری وہذہ بنت المدرسی، ہاذا ابن المدیری یہ مدیر کا بیٹا ہے، اور یہ بنت المدرسی مدرس کی بیٹی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے بتائیں مبتدا کیا اور خبر کیا دونوں جملوں میں؟ اچھا، ہاذا ابن المدیری، ہاذا خبر ہے اور مبتدا ہے، ابن المدیری مدیر کی بیٹی جو ہے یہ خبر ہے، اس کو نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا نا۔ ہاں اور اس کو آپ نے مبتدا بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ابھی آگے کیا ہے؟ ہاذہ ام یاسرین، یہ یاسر کی امی ہے، اب وہ ہم اردو میں ہے بولتے ہیں تو مگر ہے بولنا ہے نا، ہاں تو وہی تو میں بول رہی ہوں نا کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا چینجنگ کرنی پڑتی ہے اردو میں، ہے نا؟ جیسے ہم نے کہا تھا یہ کس کے لیے ہے، تو ہم نے کہا کس کی ہے نا؟ جی، تو کس کے لیے برا لگ رہا تھا، یہ استری کس کے لیے ہے، یہ سائیکل کس کے لیے، تو ہم نے کہا تھا یہ سائیکل کس کی ہے، تو یہاں پر اب ہے کی بجائے ہیں لگانا پڑے گا، لیکن یہ ہم لائیں گے اپنی طرف سے ہی، اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہوتا ہے کے لیے، ورڈ نہیں اس کا، عربی میں کوئی نہیں۔ اچھا، اینا قدر اللحمی، گوشت فریج میں ہے، نو اینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھ رہے ہیں اینا، ہاں فریج گوشت کہاں رکھا ہے، ٹھیک ہے،
हिया फिस सलाजती, हिया वो फ्रिज में रखा है, फ्रिज में है। बस काफी है, फ्रिज में है, रखा है की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलें आ जाए आगे। अच्छा, हाजा बाबुन वहादिही नाफिजतुन। हाजा बाबुन ये दरवाजा है, और नाफिजतुन भूल गई, बनी है ना खुला है। सामने, इतनी बड़ी बनाई हुई है उन्होंने, खिड़की। अच्छा हाँ, ये खिड़की। वहादिही और ये खिड़की है। अभी याद रहेगा ना, नाफिजतुन। अच्छा, अब ये मुब्तदा खबर कहाँ है इसमें बताइए। हाजा बाबुन ये दरवाजा है, वहादिही और ये नाफिजतुन खिड़की है। गुड। तो हाजा मुब्तदा है और बाबुन जो है ये इसका खबर आ रही है कि ये दरवाजा है। वहाजी और ये मुब्तदा है, नाफिजतुन ये खिड़की है, ये खबर है। मुरक्कब इशारी तो नहीं बन रहे ना ये? हाजा बाबुन शायद बन रहे ना, हाजा नहीं, शायद वाली बात नहीं करें, पक्की पक्की बात करें, बन रहे हैं या नहीं बन रहे? नहीं बन रहे। हाँ, कि क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? वो लामे अल भी नहीं आ रहा इधर। अगर वो बता रहा होता अल बाबू होता तो ये होता कि हाँ ये दरवाजा है, पक्का वो होता। फिर पक्का मुरक्कब इशारी होता ना। हाँ, अगर अलिफ लाम होता तो पक्का इशारी होता। हाँ, अभी अलिफ नहीं है तो ये पक्का क्या है? जुमला है, जुमला है, मुब्तदा खबर है, ठीक है ना। तो बात जो है ना पक्की करनी चाहिए, दलील प्रूफ के साथ। अच्छा, इसको जरा बनाए, मुरक्कब इशारी बनाए। हाजल बाबू, हाजल बाबू। अब इसका तर्जुमा करें। ये दरवाजा है कहाँ से आ गया? अल से। अल से नहीं आता है तो अपने है के लिए तो कोई वर्ड नहीं, है के लिए तो कोई वर्ड, है के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं होता ना अरबी में। हाँ, है के लिए तो कोई वर्ड नहीं होता, मगर ये बता रहा है ना कि ये दरवाजा है। नो, वो तो ये वाला बता रहा है, हाजा बाबुन बता रहा है ये दरवाजा है, ये एक दरवाजा है। अच्छा, हाजल बाबू ये इसलिए कि ये इशारा कर रहा है ना। इशारा कर रहा है तो तर्जुमा क्या होगा? ये दरवाजा है, इशारे से बता रहा है ये दरवाजा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये नाकिस है या मुरक्कब नाकिस है या जुमला है? जुमला ही हो गया मेरे ख्याल से, ख्याल से गलत बोल रही हूँ। अगर जुमला ही हो गया ना। अगर ये भी जुमला है, ये एक दरवाजा है और ये भी एक जुमला है, तो फर्क क्या हुआ अलिफ लाम लगा के? अगर इसका भी तर्जुमा वही करना है, इसका भी वही तर्जुमा करना है, सेम करना है वाला, तो फिर फर्क क्या हुआ? अलिफ लाम लगाने का फायदा क्या हुआ बीच में? ये वो बन गया ना, हाजल बाबू, ये मुरक्कब इशारी। हाँ, ये मुरक्कब इशारी है, इसको जुमला नहीं कह सकती आप, इसमें है नहीं लगा सकती। है जो होता है वो सिर्फ जुमले में आता है, और ये तो मुरक्कब इशारी है, ये तो नाकिस है। फिर इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? करें, खुद करें। हाजल बाबू ये दरवाजा। हाँ, अब इसमें आपको वो एक की भी आवाज नहीं आ रही ना, बोन नहीं आ रही। हाँ, तो वो भी नहीं लगा सकती, एक भी नहीं लगा सकती, और है भी नहीं लगा सकती क्योंकि अलिफ लाम आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये नाकिस है तो इस वजह से बस ये दरवाजा। अब ये मुब्तदा और ये खबर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब अलिफ लाम नहीं होगा तो वो मुब्तदा खबर बनेगा, ठीक है जी। जब अलिफ लाम बीच में मौजूद नहीं होगा तब मुब्तदा खबर बनेगा। फिर आप है का भी तर्जुमा कर लें, आप एक का भी तर्जुमा कर लें, है ना, दोनों का डिफरेंस देखें। अच्छा, अब मैं एक और चीज पूछती हूँ आपको, ज़ालिकल किताबु क्या है, जुमला है या नाकिस है?
ذالکل کتابو، یہ بھی یہ مرکب اشاری ہو گیا نا. مرکب بیچ میں الف لام آ گیا. اگر الف لام بیچ میں نہیں آئے گا، ذالک کتابن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر جملہ مبتدا اور وہ خبر ہو جائے گی. ہاں یہ مبتدا بن جائے گا، یہ الگ الگ ہو جائیں گے نا. جی اگر الف لام آتا ہے تو وہ ایک ہی چیز بن جاتے ہیں، ذالک الکتاب، پھر وہ مبتدا خبر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر جی آپ کا ذالک الکتاب ہے تو وہ تو آپ کا ایک ہی چیز بن جائیں گے، لیکن ابھی مبتدا بنایا تو خبر کیا لائیں گے؟ الکتاب یا کتاب؟ کتاب، ذالک کتاب، کتاب کتاب. تنوین کے ساتھ لائیں گے. ٹھیک ہے. یہ اب خبر ہے. خبر کی یہ شکل ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، تنوین آتی ہے اس کے اوپر، ہے نا. اور یہ مبتدا ہے. جی اگر ان کو جوڑ دیں گے نا الف لام کے ساتھ تو پھر یہ مبتدا خبر نہیں بنیں گے. یہ پکی بات، اس کو کر لیں، پکا کر لیں اس کو. اب یہ آپ کے، اچھا. اب آپ کو مبتدا خبر ان کو نہیں بنا سکتی کیونکہ یہ جڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو آپ کہیں گی مرکب اشاری ہے. جڑ گئے نا، مرکب بن گیا، دو دوائیاں مکس ہو گئی، دو شربت مکس کر دیا آپ نے، جی جی تو یہ مرکب بن گیا. اور یہ اشاری کیونکہ اسم اشارہ آ رہا ہے. صحیح ہے. یہ بات اب اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ بار بار نہیں سمجھائی جا سکتی. اچھا جی، اب ہم کہاں پہ تھے؟ اب حاضی نافذۃ، اس میں بھی ایسے ہی تھا، ہے نا. یہ جی مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، یہ کیونکہ الگ خبر ہے. الگ ہیں. اگر ان کو جوڑ دیں گے الف لام کے ساتھ تو پھر مبتدا خبر نہیں بنیں گے. حاضی نافذۃ، حاضی نافذۃ جب کر دیں گے تو پھر وہ آپ کی مرکب اشاری بن جائے گی. اور جب مرکب اشاری بنے گا تو ناقص بنے گا تو ترجمے میں بھی فرق آ جائے گا. یہ کھڑکی، یہ کھڑکی بس. اور ابھی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ایک کھڑکی ہے. یہ ایک کھڑکی ہے اچھا اس اور بات ایک کھڑکی. ہاں ابھی میں پوچھوں گی آپ سے صرف. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ، یہ کیا بن رہا ہے، ناقص یا تام؟ محمد طالب، یہ بھی مبتدا خبر ہے نا. یہ مبتدا خبر ہے کیونکہ آپس میں مکس نہیں ہو رہے، الگ الگ ہے. مبتدا الگ ہے، طالب. آمنۃ طالبۃ، اسی طرح سارے جو ہے نا وہ اسی طرح بنیں گے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اس میں کرنا ہم نے کیا ہے، میرے خیال میں کلاس کا ٹائم 6 منٹ ہے، میں صرف 6 منٹ اور پڑھا سکتی ہوں. اب دیکھیں، اس کو پڑھ سکتی ہیں اوپر والے کو؟ جی. اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ. جملن تو نہیں ہے یہ. ایک منٹ میں زوم کروں اس کو. جملن. ہاں جملن ہے، جملن نہیں ہوتا. جملہ اردو میں ہوتا ہے، عربی میں جملن، جملن. اس کا اردو بتائیے گا. ہاں اقرا پڑھیے مثال کو، مثال وکون مطلب اور بنائیے، اور بنائیے جملہ جملن. ہاں ایک علی. جملہ، ہاں نون کی آواز آ گئی نا. ہاں ایک جملن، جملہ ایک جملہ نون کی آواز آ رہی ہے نا. علی. ایک جملہ علی غرارہ، اس پیٹرن پر، مطلب اس طریقے سے. ہاں اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اس کو کر لیں خود ہی کیا کرنا ہے. ریڈ دا ایگزامپل. ایگزامپل پڑھیں پہلے. محمد طالب. پڑھ لوں یا معنی بھی بتاتے جاؤں؟ میننگ بتا دیں. اچھا. محمد طالب علم ہے. ایک نہیں لگائیں گی؟ ہاں جی. محمد طالب، محمد ایک طالب علم ہے. بھی لگائیں گی نا، ہے نا. ہے بھی لگائیں گے کیونکہ جملہ ہے نا، مبتدا ہے آمین. خبر. ہاں جی. آمنۃ. اس کی مونس بھی یہی آ رہی ہے، آمنۃ طالبۃ. آمنۃ، آمنہ طالبہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب نیچے والے کو کریں. حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے. حامد ایک ڈاکٹر ہے. فاطمہ طبیبۃ، فاطمہ ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ہے. ہوا مسلم، وہ مسلم ہے. ہی مسلمۃ،
وہ مسلمہ ہے، مسلمہ ہے. ٹھیک ہے صحیح. الحص کہاں گے؟ البابو مغلقن، دروازہ مغلق مطلب بند ہے. بند ہے. دروازہ دروازہ ایک کا ایک تو نہیں لاؤں نا ادھر، نہ تو لگ نہیں رہا. پتہ ہے ایک کیوں نہیں لائیں گے ابھی؟ کیونکہ یہ ایڈجیکٹیو ہے نا، یہ صفت ہے. مغلق بند ہونا، اچھا. کھلا ہونا، بند ہونا کھلا ہونا یہ صفت ہے. تو جب صفت آتی ہے تو پھر ہاں ایک کا ترجمہ نہیں کرتے. جب نون نہیں آتا آتا. ہے طبیب مسلم، یہ نون ہے، یہ صفت نہیں ہے، یہ جو ہے اس لیے اس کا ٹھیک ہے. ایک میں ترجمہ کریں گے بٹ صفت کا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، صفت کا ایک میں نہیں اچھا. کریں گے. النافذۃ مغلقۃ، ہم، کھڑکی کھلی ہے. ایک کھلی ہے تو نہیں کہیں گے المندیل، نا، نہیں 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 کہیں گے نا، صفت صفت ہے یہ. ہاں. آگے چلیں. وہ کہاں چلا گیا جو ایک تھا؟ وہ ختم ہو گیا. ہاں ایک رہ گیا ابھی. نہیں ایک باقی تھا نا. ہاں. المندیل وسیخن، رومال صاف ہے نا. ہاں صحیح ہے. وسیخ گندا ہے. گندا ہے تو یہ بھی صفت ہے نا، گندا ہونا صاف ہونا. تو ہم ایک ہاں. گندا ہے تو نہیں کہیں گے نا. الیدو، ہم، الیدو ہاتھ، ہم. اس کو کیا لگائیں گے ہم یہاں پہ؟ ابھی الیدو کیا یہ واسخۃن، وسیخۃ، ہاں ہاتھ گندے. وسیخۃ، وسیخۃن، ہاں وسیخۃ. وسیخۃن. بس اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، زبر لگانی ہے اور آگے اور اس گول میں تا گول لگا، تا لگانا. بس یہ وسیخۃ بن جائے گا. اچھا اب اس کو مونس کیوں کہا ہے یدن کو؟ یدن جوڑی ہے نا، ہاتھ. جسم کے جو دو دو پارٹ ہوتے ہیں وہ مونس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آگے کریں. اشایو، الشائی ہارون، چائے گرم ہے. القہوۃ حارتن، حارتن. المسجد، المسجدون، نہیں یہ مسجدوں پہ دن کیوں لگایا ہوا انہوں نے؟ یہ پاگل ہے. آپ کو تو پتا ہے نا الف لام آئے تو نہیں لگاتے ہیں نا. المسجد بعید، مسجد دور ہے. المدرسۃ بعیدۃ، اب مدرسہ، آپ نے کیوں تن لگا دیا یہاں؟ او سوری، المدرسۃ بعیدۃ، مدرسہ بھی دور ہے. الطالب مریض، طالب جو ہے وہ مریض ہے. الطالب مریض. الطالبۃ مریضۃ. الحصان سریع، سریع مطلب فاسٹ، تیز. اچھا گھوڑا تیز رفتار ہے. تیز رفتار یا فاسٹ. تیز ہی بول رہے. السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز رفتار ہے. بس ٹھیک ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ، سورج بھی خوبصورت ہے. ہے تو نہیں؟ ہاں ہے. سورج خوبصورت نہیں ہے، سورج نہ نکلے نا پتہ لگ گیا آپ کو. ہمارے اور پاس ابھی تو نہیں گرمی نکلتا نا، بہت ہو رہی ہے نا. ہمارے پاس نہیں نکلتا نا تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے. الابو جالسون، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ باپ شمسو بیٹھے کے ہیں. ساتھ شمسو کے ساتھ آپ نے کیوں لگایا جمیلہ تن؟ یہ مونا سے سمائیے نا. مونس اسماعیل، ماشاء اللہ آپ کو آتا ہے. آپ کیوں نہیں بک 2 بھی پڑھتی؟ آپ اسی کلاس میں کیوں بیٹھی رہے؟ ابھی اس کو تو پڑھ لوں نا پھر آگے جاؤں گی انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر میں بک 2 شروع ہونے والی ہے، بس 6 بج گئے میرے یہ پاس. ہو جائے گی نا تو پھر وہ بھی کروں گی. اچھا پہلے یہ کرنی ہے. الابو، الابو جالسون، ابو بیٹھے ہوئے، بیٹھا ہے فی الحال تو نا. الام جالستن، امی بیٹھی ہیں. اچھا جی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ جملے غلط ہیں، ان کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے، کریکٹ دا فالوئنگ ٹھیک ہے. سینٹینسز. اچھا آپ کریں گی یا کسی اور کو بلاؤں؟ افسانہ بھی آئی ہیں کر لیکن چلیں لیتی ہوں. آپ ہی کر لیں. آپ مجھے بتائیں اس جملے میں کیا غلطی ہے؟ حقیبتن ہونا چاہیے. تن کی ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ لام البی نہیں. یہ تو وہ نام ایسے، اس کے معنی کیا ہے؟ حقیبہ بیگ ہوتا ہے نا، اچھا آپ کا جو پرس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیگ کو. اچھا
ٹھیک ہے. اچھا اس میں اس لیے یہ حاضی ہی غلطی ہے اس میں. حاضی ہی کی غلطی ہے. یہ غلطی نہیں ہے. پھر یہ غلطی نہیں ہے. یہ تو بیگ مضاف. کس کا ہے؟ یہ دیکھو یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا دونوں عقیبت من جو ہے نا مرکب اضافی بن رہے ہیں. کس کا بیگ, ہوز بیگ, ہے نا. تو اب یہ جو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ مضاف پہ تو ہوتی نہیں ہے تنوین. ہاں اس میں حاضی ہی آنا چاہیے. حاضی ہی آنا چاہیے کیونکہ اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ بیگ کی طرف. تو حاضہ تو نہیں ہو سکتا. بیگ کی طرف. اور اس میں کیا غلطی ہے؟ الغرفۃ مفتوحۃ. غرفہ مؤنث ہے تو مفتوحۃ ہوگا, مفتوحن تو نہیں ہوگا. الباب مفتوح ہوتا ہے نا. اچھا تیسرے میں بھی حاضی ہی ہونا چاہیے. هذه السیارۃ الطبیبی. اب یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ سیارۃ طبیبی اس کا مرکب اضافی. اچھا یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ حاضی مفتاح. حاضی مفتاح یہ بن رہا ہے حاضی مفتاح. ترجمہ کریں. یہ تو جملہ نہیں بن رہا. ہاں یہ جملہ بن رہا ہے. جملہ بن رہا ہے. یہ مبتدا بن رہا ہے, مفتاح خبر بن رہی ہے. بن رہی. اور یہ اکیلے خبر نہیں بن رہا, اس کے ساتھ مل کے خبر بن رہا ہے. مفتاح السیارہ یہ مرکب اضافی ہو گیا نا. تبھی ایک پیش آئی ہے نا. اگر دروازہ, گاڑی کا دروازہ. اگر اکیلی خبر بن رہا ہوتا نا یہ, تو پھر دو پیش آتے. ٹھیک ہے. آگے اس کے ساتھ مل کے خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. دونوں مل کے بن رہے ہیں, جوڑی کو توڑنا نہیں ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا اس میں کیا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ مفتاح السیارہ گاڑی کھلی ہے. غلطی کیا ہے اس جملے میں؟ مفتوحۃ ہوگا. نہیں. مفتاح اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مفتاحۃ. مفتاحۃ. نہیں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے بتائیں مجھے. حاضی مفتاح السیارۃ. یہ گاڑی کی چابی ہے. یہ چابی ہے نا. اشارہ چابی کی طرف ہو رہا ہے. چابی مذکر ہے مؤنث ہے؟ چابی ہمارے یہاں تو مؤنث ہے. ہاں عربی میں کیا ہے؟ مفتاح. چابی تو مفتاح ہی مذکر ہی ہے میرے خیال سے. آپ نے جو لیسن 1 پڑھا تھا بالکل پہلا لیسن, اس میں آپ جا کے دیکھنا کہ مفتاح کے ساتھ آپ کا کون سا اشارہ آ رہا ہے. حاضی مفتاح. جی نہیں. حاضہ مفتاح. حاضہ مفتاح. تو غلطی کیا ہوئی پھر؟ تو پھر اس میں اشارے کی غلطی ہے. حاضہ مفتاح السیارۃ. سب میں اشارے کی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے ساتھ کیا لگائیں گی؟ یہ حاضہ لگائیں گی یا حاضی ہی لگائیں گے؟ حاضہ. حاضہ مفتاحن. اور اگر آپ نے کہنا ہے یہ گاڑی کی چابی ہے, حاضہ مفتاح السیارۃ. اگر صرف کہنا ہے یہ ایک چابی ہے تو حاضہ مفتاحن. حاضہ مفتاح. حاضی حاضہ ہی نہیں, مذکر ہی ہوا نا پھر. مذکر. ہاں حاضہ مذکر ہے, مفتاحن بھی مذکر ہے. اشارہ جب لگاتے ہیں تو آگے والے کو دیکھ کے لگاتے ہیں. آگے مفتاحن کیا آ رہا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب یہاں پہ آگے کیا آ رہا ہے؟ گاڑی آ رہی ہے نا. کدھر گیا؟ تو گاڑی کے لیے اشارہ کیا لگائیں گی؟ حاضی السیارۃ. ہاں اشارہ پہلے آتا ہے نا, پھر بعد میں آگے کسی چیز کی طرح نام لیتے ہیں نا. تو حاضی ہی, تو پہلے چیز کو دیکھیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, پھر اشارہ لگائیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھیں این البقرۃ, اس میں کیا غلطی ہے؟ این البقرۃ هو فی الشارع. گائے کہاں ہے؟ گائے کہاں ہے؟ ہوا ہیا لگانا ہے. ہیا لگانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہیا کدھر جا رہا ہے, کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ گائے کھیت کی میں, طرف. گائے کی طرف. تو ہوا تو نہیں لگائیں گے نا پھر گائے تو مؤنث ہے. تو ہم کیا لگائیں گے؟ پھر ہم ہیا لگائیں گے. ہوا فی الشارع.
چلیں اب یہ لیسن ختم ہونے والا ہے, تھوڑا سا آگے کوئی اور کر لو تاکہ اس کو فنش کر دیں لیسن کو. میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے ابھی, لیکن چلیں کریں. آج بک کس ون نے کی کرنی؟ کلاس اور کب کب ہو رہی ہے اساتذہ؟ جی بک ون کی کلاس کی ٹائمنگ اور کیا کیا ہے, ڈے اور بک ون کی, یہی شیٹ؟ ہاں بک ون کی ٹائمنگ فرائیڈے ہے اور یہ ہے. پھر کل بھی تو آپ اتوار کو بھی تو پڑھاتی ہیں. آج اتوار نہیں ہے. نہیں نا, اچھا کیا آپ کے پاس منڈے ہو گیا؟ نہیں ہفتہ ہے آج. آج ہفتہ ہے, اچھا ہاں ہفتہ ہے. تو میں آج ہفتہ ہے. اچھا ابھی تو میں پوچھ رہی تھی. او مائی آج تو بک گڈنس, فری ہے نا, ہاں آج تو ہماری کلاس ہے. آج تو میری کوئی اور کلاس تھی. او مائی گاڈ, ان کی میں ہفتے ایک کلاس لیتی ہوں صرف. اور مائی گاڈ میں نے کیا کر دیا. میرا فائدہ ہو گیا. اصل میں میرے کل گیسٹ آئے ہوئے تھے نا, تو میرا بالکل دماغ نا میں نے کہا سنڈے ہے شاید, وہ سیٹرڈے کو آئے ہیں کیونکہ فرائیڈے کو کبھی آتا ہی نہیں کوئی, تو فرائیڈے کو آ گئے. تو وہ میں سمجھتی کل سیٹرڈے میں تھا. نے شروع میں اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ ہماری سنڈے کلاس ہے, تو آپ نے کہا میری تو ڈیلی ہوتی ہے. اچھا میں نے کہا اچھا چلو آج آپ نے پڑھ لیا نا, ٹھیک ہے. آج میرا بہت فائدہ ہو گیا الحمدللہ. نہیں آج کمل کا بھی فائدہ ہو گیا ماشاءاللہ, کمل نے بھی اچھا پڑھا. تو یہ ام حسن آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ذرا مائک لو, مجھے بتاؤ. ٹیچر میں نے آپ کو پرسنل میں بتایا ہے, آپ پرسنل میں دیکھیے تو صحیح. میں پرسن میں کہاں ہوتی ہوں, میں یہیں پہ ہوتی ہوں جب لیپ ٹاپ پہ ہوتی ہوں تو سیل فون سے میں دور ہوتی ہوں. اور میں نے اس کا بند کیا ہوا ہے نا, وہ ٹڑنگ ٹڑنگ جو ہوتی رہتی ہے بار بار, وہ میں نے بند کی ہوئی ہے. تو وہ میں نے آپ کو پرسنل میں بتایا ہے ٹیچر, آپ کو پرسنل میں نے چلیں کوئی بات نہیں, یاد دلایا ابھی ہے تو کہ ٹائم آج ہے, ابھی ہماری کلاس کا ٹائم شروع ہوا ہے نا, تو ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی اس کو بند کر لیتے ہیں. چلیں آپ ہی دعا کر دیں, کر سکتی ہیں؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ کی کلاس آج ہوگی, کل ڈبل ہو جائے گی آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے, جو اللہ کو منظور ہے ہمیں منظور. چلیں